نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حب صحابہ و اہل بیت۔ اب دیکھو، صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ دیکھو سمجھو، یہ حب صحابہ و اہل بیت، صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ اہل بیت کا تو نبی کے گھرانے والے، نبی کی بیویاں، نبی کی بچیاں، سب چیزیں لوگاں، تو نبی صحابہ سے بھی محبت ہونا اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت ہونا۔ اب بعض لوگ یہاں گھر والوں کے بارے میں دھوکہ کھا جاتی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیا دھوکہ کھاتی؟ شیعہ لوگ انہوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن حسین کو، اب یہ 2-3-4 لوگوں کو کچھ ماننے کا، 4-5 لوگوں کو کچھ، اس کے علاوہ دوسرے پورے صحابہ کو نہ مانتے اس نہیں، نبی کی بیویوں کو بھی نہیں مانتے انہوں، نبی کی دوسرے بچوں کو بھی نہیں مانتے، بچیوں کو بھی نہیں مانتے انہوں۔ نبی کی ایک ہی بچی تھی جو بولتی، وہ بھی کون؟ فاطمہ چ۔ اور بہت ساری لمبی چوڑی تفصیل ہے، بہرحال ان کو بھی بیان کرنا، بولنا، سمجھانا ہے تم لوگوں کو، اس لیے کہ آج لوگ صحابہ کو کافر گالیاں دینے والے لوگ ہماری عام پبلک کو، چھوٹے موٹے بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کے عقیدوں کو، ان کے دماغوں کو خراب کر ڈال رہی، خاص کر شیعہ لوگ ہیں نہیں، شیعہ لوگ بعض لوگ اچھے بھی ہیں، بعض لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بولنے بھی ہے۔ تو انہوں لوگ حضرت فاطمہ کو ماننے کا، نبی کی بیٹی، اس کے علاوہ دوسرے نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ وہ بھی بعض علماء کرام کئی کو انہوں حضرت فاطمہ کو نبی کی بیٹی مانتی ہیں، وہ بھی لکھی انہوں کیا کئی کو مانتی ہیں، کہتے معلوم؟ اگر پہلی بات کیا، 21 بات اس کو الٹا سیدھا بولتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضور کی چھوٹی بیٹی، انہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے پیدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بچے ہیں وہ پورے بچے، صرف ایک بچہ دوسری عورت سے، دوسری بیوی سے پیدا ہوئے، ابراہیم نام ان کا، ان کے علاوہ پورے بچے جتنے ہیں ابراہیم کو چھوڑ کر پورے بچے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اماں خدیجہ سے۔ تو اب حضرت فاطمہ کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، خدیجہ حضور کی بیوی، پہلی بیوی۔ تو اب شیعہ لوگ ہیں نہیں، صحابہ کو کافر بولتی ہیں انہوں، قرآن کو مانتے نہیں انہوں، اس سے پہلے بتایا تھا کہ بار میں قرآن کے 40 پارے بولتی ہیں انہوں، 30 پارے نازل ہو گئی، اور 10 پارے نازل ہونے والے ہیں، معرفت کے سکا کو بولتے رہتی ہیں انہوں، صحابہ کو گالیاں دیتی ہیں، صحابہ کو کافر بولتی ہیں انہوں، حضرت عمر کو کافر بولتی ہیں، ابوبکر کو کافر بولتی ہیں انہوں، یہ سب باتیں ہیں۔ قرآن کچھ نہیں مانتے لوگ، اس لیے ان کے گروپ میں، ان کے جماعت میں ہے نہیں، شیعہ لوگوں میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ صحابہ کو، ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کی نفرت ہے، بولتے اللہ ان کے قرآن نازل ہوا صحابہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ صحابہ پہلے اس کے حافظاں، اس کے پہلے مخاطبین صحابہ ہے۔ اب ان کو نہیں مانے سر کا، اب ان کی محبت نہیں سر کا، ان کے سینے میں قرآن کہاں سے آتا؟ ان کے بارے میں ان کا دل گندا ہے، تو پھر قرآن ان کے سینے میں کہاں چڑھتا؟ تو یہ بات ہے۔ تو پہلی بات کیا بول رہا تھا آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، ان سے، اس لیے شیعہ لوگ حضرت فاطمہ کو حضور کی بیٹی مانتے ہیں۔ سو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی ہے نہیں، انہوں کئی مانتے ہیں، سو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی مانتے ہیں۔ سو اگر حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے بول لو، نہیں مانتے تھے شیعہ لوگ، کئی کو بولو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شیعہ لوگوں کو اور چڑ اور ان سے نفرت، سب چیزیں ہیں، دل گندا ان کا۔ حالانکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی بیوی ہے، جب ان پر بڑی برائی کا ان پر الزام لگا، زنا کا ان پر الزام لگا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دیا، ایسا نہیں ہوا ان سے بول کر اللہ ان کو گواہی دیا۔ اور ایک بات بھی سمجھو، اب اللہ ان کی گواہی دے رہا بولے تو ان کا مرتبہ کتنا رہنا؟ اب ایسے اماں عائشہ کے بارے میں شیعہ لوگ کافر بولتی، زناکار بولتی ہیں ان کو،
اب اللہ ان سے ایسا کام نہیں ہوا، بلکہ اللہ ان کی پاک دامنی کو اللہ بیان کر رہا قرآن مجید میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر۔ اور کیا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کون؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا۔ تو جب ان پر بھی، ان کو بھی شادی نہیں ہوئی، ان کو بھی مرد نہیں تھے، شوہر نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ ان کو ایسا پیدا کیا، اللہ کیسا چاہے تو ایسا پیدا کر سکتا ہے، دکھانے کے لیے اپنی شان قدرت اللہ طاقت بتانے کے لیے ایسا پیدا کر دیا۔ ہمیں کیسا پیدا ہوئے؟ ماں باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں سر کا پیدا ہوئے۔ اب ان کو باپ نہیں سر کا پیدا ہوئے تو کیا ہوا، لوگاں ان پر اعتراض کرنے لگے، کیسا بچہ ہو سکتا بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے بچہ کیسا ہو سکتا؟ ویسا ان پر اعتراض کرنے لگے۔ کس پر؟ اذن سنو، ان چھوڑ ڈالو، کس کے کام انہوں کر لیتی، کس پر اعتراض کرنے لگے لوگاں؟ بولو، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر اعتراض کرنے لگے لوگاں۔ کیا بول کو؟ شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسا ہو سکتا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے کیا نہیں؟ دیکھو، شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسا ہو سکتا؟ تو بچہ ہو جاتی ہے، تو شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا بول کر لوگ ان پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ تب اس وقت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر جب ان کی قوم ان پر اعتراض کرنے لگی، الزام لگانے لگی، تو اس وقت میں گواہی کون دی ہے؟ انہوں پاک ہے بول کر۔ ارے بھائی اللہ کا ہی کو دیتی ہیں، اللہ نہیں دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بولے تو بھائی کبھی نہیں سنے واقعہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بولوں تو بھی اللہ اکبر بولو، جمعہ میں بھی بول دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیتی جھولے میں سے، جب قوم آ کو ان کی حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھتے رہتی، تیرے ہاتھ میں کیسا بچہ آ گیا، تجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تیرے گھر کے لوگاں پورے نیک لوگاں ہیں، اور تو غلط کام بھی نہیں کری بولتی ہے، زنا بھی نہیں۔ اب بچے پیدا ہونے کے لیے دو چیزاں، یا تو شادی ہو کر رہنا، حلال راستہ اختیار کر کے رہنا، یا پھر حرام راستہ اختیار کر کے رہنا، زنا کاری کر کے رہنا۔ اب انہوں دو بھی نہیں کروں مل کر بول رہی، اب دو بھی نہیں کرے، شادی بھی نہیں، غلط کام بھی نہیں ہوا، پھر بچہ کیسا ہو گیا؟ پوری قوم اعتراض کرنے لگی۔ تو اس وقت میں اب تو سنو واقعہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو بچہ ہو گیا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو قوم اعتراض کرنے لگ گئی کیسا ہو گیا بچہ بول کر۔ تو اس وقت جب ان پر الزام لگا بڑی برائی کا، تو اس وقت انہوں نے کیا بولے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم رضی اللہ عنہا کیا بولے؟ 16ویں پارے میں واقعہ ہے ان کے نام سے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کون؟ مریم، ان کے نام سے سورہ موجود ہے 16ویں پارے میں، سورہ مریم کے نام سے، دیکھو سورۃ المریم، دیکھو اس میں ہے، یہاں ان کا قصہ یہاں ہے اس میں۔ دیکھو ان سے قوم کو اعتراض کرتی، پوچھتی ہے، تو اس وقت انہیں کیا بولتی ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا؟ کیا بولتی معلوم؟ بولتی ہیں انہوں کیا بول کو بولتی ہیں؟ دیکھو، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے نہیں، انہوں جھولے کے اندر سو کو رہتی، تو انہوں اشارہ کرتی، فاشارت الیہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا اشارہ کرتی ہیں بچے کی طرف، مجھے پوچھنا کو یہ بچہ کیسا پیدا ہو گیا، مجھے پوچھنا کو میرے بچے سے پوچھو بول کو اشارہ کرتی، وہاں ہے دیکھو بچہ پوچھو جا کے، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف انہوں نے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اب لوگ کہنے لگے، گاؤں والے کہنے لگے بچہ کہاں تو بات کرتا، کیا وہاں جھولے میں ہے سو بچہ، وہ بولنے لگے لوگ، قالوا کیف نکلم، قوم کہنے لگی کیف نکلم، بچہ کیسا بات کرے گا، من کان فی المہد صبیا، جو جھولے کے اندر سو رہا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ بات کیسا کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ جو جھولے میں سویا ہوا ہے وہ بچہ کیسا بات کرے گا؟ یہ قوم بول رہی ہے۔ اس کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرے نہیں کرے وقت معلوم نہیں، قرآن دیکھو تو معلوم ہوتا۔ اب دیکھو یہاں، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کیا بول کو؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے کر بھیجا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ کون بول رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ چھوٹے بچے ہیں ابھی، انہوں جھولے میں سوئے ہوئے بچے، انہوں قوم کو بول رہی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں رہوں گا وہاں برکت ہوگی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک رہوں گا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز بھی قائم کروں گا، زکوٰۃ بھی دیو بول کر اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے بارے میں ان کو بات کرنے کے لیے طاقت دیا، اجازت دیا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بات کیے جھولے کے اندر، بات کرے نہیں کرے؟ اب تو سمجھ میں آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر، ہم یہاں سمجھنے کی بات، یہ واقعہ کئی کو بولا میں، اب تو سن لیا واقعہ، قرآن مجید سے ثابت ہو گیا، واقعہ ہے، دیکھو یاد رکھ لو اسے واقعہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر جب ان پر زنا کا الزام لگا، تو ان کی براءت، ان سے ایسا گناہ نہیں ہوا بول کر گواہی کون دی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ توجہ سے سننا واقعہ، کون گواہی دی معلوم ہوتا؟ جھولے میں کون بات کرے سو؟
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیّا، اللہ مجھے نبی بنایا ہے۔ کون بولے سو ہے جھولے کے اندر بات کون کرے؟ وہی بول رہا ہوں سو میں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر جب گاؤں والے آ کر پوچھنے لگے بچہ کیسا ہو گیا، تو انہوں کیا بولے؟ بچے کی طرف اشارہ کرے۔ اب بچہ لوگ کیا بولنے لگے؟ جھولے میں سویا ہو بچہ کیسا بات کرے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ جھولے میں سویا ہو بچہ کیسے بات کرے گا بولنے لگے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بات کرے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر بڑی غلطی کا الزام لگا تو اس وقت میں گواہی کون دی ہے؟ ان کی پاک بازی کی، پاک دامنی کی، ان سے ویسا گناہ نہیں ہوا جیسے تم سمجھ رہے ہو گاؤں والے، ان سے ویسا گناہ نہیں ہوا بول کر گواہی اور پاک دامنی اور براحت کی بات کون کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کرے، جو کہ معمولی انسان نہیں، نبی ہے، نبی ہے، اللہ ان کو کتاب دیا ہے، ان کو فالو کرنے والے لوگ بہت سارے دنیا کے اندر ہے بول کر دعویٰ کرتی زبان سے، لیکن ان کی ایک بات کو مانتے نہیں۔ عیسائی لوگ ان کچھ مانتے رہتی، ہمیں عیسائی لوگ ہمیں کرسچنس بول کر بولتے نہیں، ان کی ایک بات کو بھی نہیں مانتے، ان کو باپس نہیں، انہوں خود بول رہی مجھے باپ نہیں بول کر، انہوں کہاں مان رہی؟ انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر ڈال رہی ہیں؟ اللہ کچھ باپ بنا ڈال رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بول رہی مجھے باپس نہیں بول کر، انہوں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کر ڈال رہی ہیں؟ باپ بنا ڈال رہی ہیں۔ دیکھو کتنا دھوکہ دے رہی قوم کو عیسائی لوگ، کرسچنساں، یہ حال ہے۔ تو جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تو کون گواہی دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیے، جو کہ وہ عام انسان نہیں، نبی ہے۔ اب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب ان پر بھی زنا کا الزام لگا تو اس وقت گواہی کون دیے؟ اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن گواہی کون دیے ان کی پاک دامنی کی؟ اللہ گواہی دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی بڑی ہوتی ہے یا اللہ کی گواہی بڑی ہوتی ہے؟ انہوں بھی نبی، ان کی گواہی معتبر ہے، لیکن ان کی گواہی سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کلام نازل کر دیا قرآن مجید میں، آیات نازل کر دیا، تو یہ بات ہے۔ تو کہاں سے کہاں سی بات آ گئی ہے؟ شیعہ لوگ ہیں نہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ مانتی، کئی کو مانتی بولو، وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی اس لیے مان رہی سو۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بجائے حضرت عائشہ کے اگر پیٹ سے پیدا ہوتے تو نہیں مانتے تھے، ان سے زنا ہوا بول کر انہوں صاف مانتی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں کافر بولتی شیعہ لوگ، ابو بکر کو کافر بولنے والے لوگ انہوں، جبکہ آدمی ہر کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر نہیں جاتا، مرنے والا آدمی ہو، زندہ آدمی ہو، میں بھی کہاں کو گیا تو کسی بھی اپنی چیزیں، اپنی گاڑی کسی کو دیتا نہیں، جسے چلانا آتا اسے نہیں دینے کا، ہمیں گاڑی بھی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کسے کھڑا کرے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرے جی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت میں نماز بھی ان کو پڑھا نہیں سکتے تھے، اس وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ تمہیں نماز پڑھو ابو بکر، ہماری قوم کو، ہمارے مسلمانوں کو تمہیں نماز پڑھو، جبکہ قانون اصول کیا اللہ کا، جب نبی زندہ ہے بولے تو انہوں پورے کاماں کرتے رہتی، دوسرے آدمیاں کوئی بھی کام نہیں کرتے، لیکن نبی ہوتے ہوئے بھی بیمار ہے بول کر کیا کرے انہوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کے واسطے بھیجے۔ جب حالانکہ اس وقت میں بڑے بڑے دوسرے صحابہ بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، وہ اللہ کے صحابہ نہ تھے، لیکن پھر بھی کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھ بول کر بولے۔ اب ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں بول کر یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، میرے بعد انہوں خلیفہ بول کر سمجھانے کے لیے بس ایک حدیث، ایک واقعہ کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنائے، اپنا مصلی کا امام بنائے۔ اب شیعہ لوگوں کا اور ایک عقیدہ بھی اور ایک کہنا بھی کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بول کر بولتی ہیں، علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چھین کر، بادشاہ چھین کر، ابو بکر چھین کر انہوں بادشاہ بن گئے بول کر بولتی۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کون؟ میں بتایا تو قرنی میں بتایا تھا نہیں، اس سے پہلے 2 دن جمعہ پہلے قرنی کے ذریعے سے بتایا، خواب سے کون؟ ابو بکر صدیق ہے، قرنی کے را سے کون؟ عمر ہے، قرنی کی نون سے عثمان ہے، قرنی کے یا سے کون ہے؟ علی ہے، بتایا تھا نہیں۔ اب اس سے یہ حدیث سے ہی معلوم ہو رہا کون پہلے خلیفہ؟ صدیق ہے، ابو بکر صدیق۔ دوسرے خلیفہ کون؟
عمر، تیسرے خلیفہ کون؟ عثمان، چوتھے خلیفہ کون؟ علی۔ ایسا ترتیب حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور واقعے سے بہت ساری چیزیں، ابو بکر پہلے خلیفہ بول کر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری واقعات ہیں۔ پھر بھی شیعہ لوگ کیا بولتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین کر وہ 9 خلیفہ بن گئے بول کر بولتی ہیں، حالانکہ بات کہاں ہے؟ کہاں ایسی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنے مسئلے پر کھڑا کرے، سو جاؤ نماز پڑھا بول کر۔ اب ہر آدمی اپنے مسئلے پر ہر کسی کو کھڑا نہیں کرتا تھا، جس پر اعتماد ہوتا ہے، جو اس کے اتنے مرتبے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے اتنا علم رکھتا ہے، تو اسے آدمی اس کا مسئلے پر ممبر پر کھڑا کرتا ہے، اس کے پوسٹ پر کھڑا کر کے ذمہ داری دے کر جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں ابو بکر کو نمازاں پڑھا بولے، تو کیا مطلب اس کا؟ میرے وطا پوزیشن کا آدمی، میری ذمہ داری کو سنبھالنے والا آدمی ابو بکر ہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنی زندگی ہی میں نماز پڑھانے بھیج کر بتا دیے، پہلا خلیفہ علی نہیں ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، بتا دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات بھی بتاؤں، دھرتی پر دنیا میں آج تک کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی جس نماز کے اندر 2 امام صاحبہ ہوں، اور سمجھ پیاری بات، 2 امام صاحبہ، ایک نماز کے اندر 2 امام صاحبہ، سمجھ پیاری بات، کوئی سی نماز بھی اب تک ایسے نہیں پڑھے۔ وہ ایک نماز تھی جس کے اندر 2 امام صاحبہ نماز پڑھائے، ایک ابو بکر امام تھے، پھر بعد میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پھر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے ٹھہر گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ظاہر نمازاں پڑھے، کتنے نمازیں مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ نمازیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھے۔ تو ایک وقت میں ہوا کیا، جب وہ نمازیں پڑھاتے تھے، نماز پڑھا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، تو ایک وقت میں طبیعت خراب تھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طبیعت ذرا اچھی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشبو آتی تھی۔ اب ہر ایک کی عطر رہتی، تو وہ عطر لگا، اب وہ عطر کی بات سے بھی کیا سمجھتا تھا، انہوں وہ حضرت وہ بھائی سمجھتے نہیں کون سے عطر لگاتا رہتا کہ اب ہمیں اس سے ملاقات ہوئی، اس کے پاس وہ بانس ان لگاتا ہے، وہ عطر معلوم ہوا، تو کب تو بات سے تو کیا کریں گے، کیا سمجھیں گے ہمیں، انہوں ایسا کہا ہے دیکھو ان کے عطر کی بات آتی ہے بول کر بولتی نہیں میں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا معلوم ہو گیا، عطر کی بات وغیرہ خوشبو کسی بھی ذریعے سے معلوم ہو گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتا، نماز پڑھاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا ہو گیا، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی نماز پڑھے، تو ایک نماز 2 امام صاحبہ ہو گئے۔ ایسی دھرتی کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھی گئی۔ اب ہمارے نماز کے اندر، مسجد کے اندر ایسے نماز پڑھیں گے بولے تو مسجد مدرسے کے بچے ہیں تو میں 2 رکعت پڑھاتا ہوں ظہر کے، اب 2 رکعت کو تو بچہ پڑھا دے بول کر بولے تو نماز ہوتی، الٹا گناہ ہوتا، نہیں پڑھا سکتے ویسا۔ تو دھرتی کے اندر وہ ایک ہی نماز تھی جس کے اندر نماز ایک تھی، امام صاحبہ 2 تھے۔ تو اس سے بھی بتا دیا کہ نبی کے بعد خلیفہ، پہلے خلیفہ ابو بکر ہی ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں، اب میں یہ سب کہیں کو بول رہا ہوں تمہارے کو، بولو شیعہ لوگ ہیں نہیں ابو بکر کو کافر بولتی ہیں۔ اب کافر آدمی کو کون، تو نبی اپنے مسئلے پر کھڑانے موقع دیتا، اپنے بازو میں ان کو سونے کا موقع دیتا، نبی کے بازو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خبر ہے، عمر کی خبر نبی کے بازو میں ہے۔ اب کافر بندوں کو کون تو بھی نبی کے بازو میں جگہ دیتا کیا؟ اب پھر کیسا بول رہی ہیں شیعہ لوگ ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے بول کر، نام لے کو اپنے بیانوں کے اندر انہوں کافر ہے، لعنت ہو بول کر لعنت بھیجتے رہتی انہوں۔ سمجھ میں؟ اس لیے یوٹیوب کے ذریعے سے ہر کسی کو نکو سنو، اچھا بولتی ہیں، یہ بولتی نکو، ہمیں زندہ ہے، ہمارے حضرتاں زندہ ہے، کسی سننا کب تو پوچھو بولتا ہوں، ورنہ ہر کسی کو سنو نکو، سننے کا انٹرسٹ ہے ہمارے کو سنو، کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے وہ بولتے رہیں گے، اور پوچھتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، سنتے جاؤ، ورنہ ہر کسی کو سنو نہ یوٹیوب کے ذریعے سے، اچھا بولیں گے لیکن ایسی باتیں بولتے رہیں گے، ابو بکر پلانا تھا، ابو بکر کافر ہے، یہ سب بولتے رہیں گے، تمہیں کیا سمجھیں گے ان کی باتوں کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تم کو کیا بولنا چاہتا تھا، بولو، بات کہاں سے کہاں چلے گئی، ٹائم زیادہ ہوگا تو پھر تمہارے کو بیزاری آ جاتی، پھر 18 منٹ ہو گیا، 25 منٹ بعد ختم، 7 منٹ بعد ختم۔ تو کیا بولتا تھا میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شیعہ لوگ مانتی، کئی کو مانتی، بولو انہوں ان کو کئی کو مانتی، جواب دیا بیچ میں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئی بول کر مان رہے ہیں، سونو، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت اماں خدیجہ کے پیٹ سے نہیں سرکا، اگر حضرت عائشہ کے پیٹ سے پیدا ہوتی تو شیعہ لوگ مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کے باپ ابو بکر کو شیعہ لوگ کیا بولتے ہیں، ابھی بات ہو بھائی، کافر بولتی ہیں لوگ۔ اب باپ کافر بولے تو بیٹی کو کیسا انہیں مسلمان مانیں گے، بیٹی کو مسلمان نہیں مان سکتے انہوں، وہی بول رہا ہوں سمجھ، شیعہ لوگ اماں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافر بولتی انہوں۔ اب اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہے، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ سے اگر پیدا ہوتی تو ہرگز مانتے تھے انہوں، حضرت فاطمہ کو حضور کی بیٹی مان رہی بولے تو شیعہ لوگ کئی کو مان رہی انہوں، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی انہوں، اس لیے مان رہی سو، اگر حضرت خدیجہ کے پیٹ کے بجائے حضرت عائشہ سے پیدا ہوتی تو نہیں مانتے تھے لوگ، سمجھ میں آ رہی بات؟
تو یہ لوگ کیا کرتی مطلب شیعہ لوگ خالی حضرت فاطمہ کو مانتی ہیں، بقیہ حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتے ہیں، حضرت حسن حسین کو مانتی ہیں، حضرت علی کو مانتی ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں مانتے لوگ، یہ سب چیزیں ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے لوگ۔ پھر ایمان کہاں ہوتا ہے ان کا؟ نبی کیا بول رہی ہیں؟ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ حب صحابہ، صحابہ کی محبت ہونا، اس کے بعد پھر اہل بیت کی محبت ہونا، نبی کے گھر والوں کی، نبی کے بچوں کی، نبی کے صحابہ کی، یہ سب لوگوں کی محبت رہنا، تب اس کا ایمان رہتا ہے۔ نبی سے تو محبت ہے لیکن نبی کے بیویوں سے محبت نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں ہے، ان کو مسلمان نہیں مانتا بندہ، تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دل میں بندے کے صحابہ کے بارے میں غصہ ہے، نفرت ہے، تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں بات وہی بول رہے ہیں، حب صحابہ وہ اہل بیت کا مطلب یہی ہے، صحابہ کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کا مطلب نبی کے گھر والے، نبی کی بیویاں، نبی کے بچیاں، سب چیزیں، نبی کے صحابہ سب لوگ۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت، سمجھ میں، صحابہ کے ساتھ محبت رہنا اور اہل بیت کے ساتھ، نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت رہنا رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت رہنا اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت ہونا، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ نبی سے محبت ہے تو کیا کرنا؟ نبی کے صحابہ سے محبت کرنا اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا پڑتا۔ خالی نبی سے محبت ہے، نبی کے صحابہ سے محبت نہیں ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں، تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتا بندہ، ایمان کی علامت نہیں ہے وہ۔ نبی سے محبت ہونا، نبی کے صحابہ سے محبت ہونا اور نبی کے گھر والوں سے محبت ہونا۔ اچھا، اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے بغض، دیکھو صحابہ سے نفرت رکھنا، بغض، دشمنی رکھنا، رسول اللہ سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے سے بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ دیکھو صرف نبی کے گھر والوں کو مان رہی، صحابہ کو نہیں مان رہی، تو یہ کیا علامت ہے؟ نبی سے دشمنی کی علامت ہے۔ نبی کے صحابہ سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ نبی سے دشمنی کی علامت ہے۔ نبی کے گھر والوں سے محبت رکھنا، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ سمجھ میں آ رہا پوائنٹ، نقطہ؟ نبی سے محبت کی علامت کیا؟ نبی کے صحابہ سے محبت ہو، نبی کے گھر والوں سے محبت ہو۔ اب بندہ نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں کر رہا، ان کو مومن مسلمان نہیں مان رہا، یا پھر نبی کے گھر والوں کو تو مسلمان مان رہا لیکن صحابہ کو بندہ مسلمان نہیں مان رہا، ان سے محبت نہیں، صحابہ سے محبت نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ سے محبت نہیں کا مطلب کیا؟ نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے نفرت ہے کہ مطلب اس کا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نبی سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی پہچان کیا؟ پہچان کیا اس کی؟ صحابہ سے محبت ہو، نبی کے گھر والوں سے محبت ہو، یہ ہو تو پھر نبی سے محبت ہے سر کا۔ خالی نبی سے محبت ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے محبت نہیں ہے، تو یہ اصل میں صحابہ کی اور نبی کے گھر والوں سے محبت نہ ہونا، یا صحابہ سے یا نبی کے گھر والوں سے دشمنی اور بغض ہونا، یہ نبی سے دشمنی ہونے کی علامت ہے، نبی سے نفرت کی علامت ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس لیے نبی سے محبت کی علامت کیا؟ نبی کے صحابہ سے محبت ہو اور نبی کے گھر والوں سے محبت ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ بس اگر نبی کے صحابہ سے یا نبی کے گھر والوں سے اگر دشمنی ہے بولے تو اصل میں یہ دشمنی کس سے ہے سر کا؟ نبی سے ہے سر کا۔ سمجھ میں آیا؟ نبی کے صحابہ سے یا نبی کے گھر والوں سے اگر دشمنی ہے بولے تو یہ کس کی دشمنی ہے سر کا؟ نبی سے۔ اب ہماری بچی آ رہی بھائی، تمہیں لوگ ہماری بچی کو غصہ کر رہی، مار رہی، بولے تو اصل دشمنی کس سے ہے سر کا؟ وہ دشمنی میرے سے ہے سر کا۔ وہ ہماری بچی سے محبت کرنے کا مطلب کیا؟ میرے سے محبت ہے سر کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسا چیز ہے۔ تو اصل میں میرے سے محبت ہے بول کر علامت کیا ہے؟ ہماری بچی سے محبت کر رہی یا پھر کوئی اور چیز، ایسا دوسری چیزاں ہمارے شاگردوں سے محبت کر رہی یا کوئی اور چیز، یا چپل ہمارا کون چھڑ ڈالا ہے باہر، حضرت کا چپل بھر کر اٹھا کو باہر، کتا لا مار لے کے یا کتا کاٹ دیا بول کر چپل کو باہر اندر رکھ رہی، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ چپل سے محبت نہیں، حضرت سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں مزمل سے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جوتے اٹھاتی ہیں، حضرت کے جوتے سیدھا کرتی ہیں، ان کے ساکھ یہ کرتی ہیں، سب کئی کرتی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے وہ کرنے کا، جوتا سے محبت نہیں۔ جوتے سب دن نیچے پہننے کا، مزمل صاحب رہندے، کوشش صاحب بھی رہندے، جوتے کانچ پہننے کا، نیچے پہننے کا، ہمیں ان کے جوتے کہیں اٹھاتی بولے تو ان سے محبت ہے، اس لیے کیا کرتی ہیں؟ ہمیں ان کے جوتے اٹھاتی۔ تو ویسا ان کے ہم سے نفرت ہو تو کیا کرتی ہیں؟ مزمل صاحب سے نفرت ہو تو کیا کرتی ہیں؟ ان کے شاگردوں سے، ان کے بیانوں سے نفرت کرتے رہتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مزمل صاحب کے شاگردوں سے نفرت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مزمل صاحب سے نفرت کی علامت ہے۔ اگر مزمل صاحب سے محبت ہوتی تو کیا کرتے؟ ان کے شاگردوں سے محبت کرتے تھے، ان کے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ مزمل صاحب سے نفرت کی علامت کیا؟ ان کے شاگردوں سے، ان کے بیانات سے، ان کے بچوں سے نفرت کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی بات ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا بولو؟ کیا کرنا؟ صحابہ سے محبت کرنا اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ ان کی محبت ہے تو ہمارا ایمان ہے سر کا۔
ان دونوں میں سے صحابہ یا نبی کے گھر والے، ان دونوں میں سے ایک سے محبت ہے ایک سے محبت نہیں ہے، ایسا ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سب چیزیں ہونا، نبی سے محبت ہو، اور نبی سے محبت کی علامت کیا؟ صحابہ سے محبت ہو، نبی سے محبت کی علامت کیا؟ صحابہ سے محبت ہو، اور صحابہ نبی کے گھر والوں سے محبت ہو، یہ ہو تو پھر ہمیں مسلمانہ ہے، مومنہ ہے، ورنہ نبی سے محبت ہے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے صحابہ سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے اگر بغض، دشمنی، نفرت ہے تو ہمارے دل کے اندر اصل میں نبی کی دشمنی ہے سر کا، سمجھ میری بات؟ اس لیے ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام کیا ہے؟ نبی سے محبت ہو، نبی سے محبت ہے سب کو بھی، اب کیا کرنا ہے؟ صحابہ سے محبت کرنا اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، نبی کے بچے نواسے، پوری بچیاں، پورے صحابہ، سب سے محبت کرنا ہے۔ بعض کو مانتے، بعض کو نہیں مانتے، خالی فاطمہ کو مانتے، حضرت زینب کو نہیں مانتے۔ زینب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب، تو اب شیعہ لوگ کا خالی فاطمہ کو ماننے کا، دوسرے لوگوں کو مانتے اس نہیں نو۔ نبی کی کل 4 بیٹیاں، نبی کے کتنے بچے بولو؟ آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھو، 25 ہو گیا، 7 منٹ ہو گیا، آخری بات ختم، آخری بات سنو بھائی، آخری بات سنو، ٹائم 25 ہو گیا، آخری بات سنو، بات ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھ لو بات یہ، نبی کو کتنے بھائی کے بچے ہیں، کتنے مرد بچے ہیں، یہ بات یاد رکھ لو۔ نبی کو کتنے مرد بچے بولو، کتنے بھائی کے بچے ہیں بولو؟ 4 بھائی کو بچے ہیں، مرد بچے 3 مرد بچے، 3 مرد بچے، 4 بھائی کو بچے ہیں اور 3 مرد بچے۔ اب ان میں سے 4 بھائی کو بچے ہیں، وہ 4 بھائی کو بچے ہیں کون؟ پہلے کون؟ حضرت زینب ہے، نہیں بڑی بچی ہے، اس کے وجہ سے نبی کے نام، نبی کی بچی بڑی بول کر میں کیا کروں؟ ہمارے بچے کے نام زینب رکھا سو، ویسے برکتیں، ویسے ان کے اندر شرم حیا بچی کے اندر آنے بول کر، اس لیے بھی کیا ہمیں کیا کرنا؟ کون سا نام نبی کے بچوں کا، صحابیوں کا، نواسوں کا تھا کہ وہ نام رکھنے کی کوشش کرنا، ہمیں لیٹسٹ نام رکھنا نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا ہر کام بھی نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کے بچوں، ویسے رہنا ہمارا۔ اب ہمیں کئی نام رکھوں بولتے زینب، دوسرے نام لیٹسٹ نام نہیں کیا؟ سنو، پھنو، چھوٹو، بڑو بول کو کئی نام رکھوں میں، لوگ کیا بولیں گے؟ پرانا نام ہے بولیں گے، پرانا نام، پھر بھی نام کس کا ہے؟ نبی کی بچی کا نام ہے، نبی کی بڑی بیٹی کا نام ہے، وہ دیکھ کر میں بھی کیا کروں؟ ہماری بچی کا نام ہوتا کیا سو؟ ویسا ہونا، محبت ہے تو کیا ہوتا آدمی ان کی ہر چیز کو پسند کرتا، نبی سے محبت ہے مجھے، اس لیے میں کیا کروں؟ نبی کی بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، میری بڑی بیٹی کا نام زینب ہو، تو ویسا رکھنا ہمیں، ہماری ہر چیز میں نبی سے ملتے جلتے رہنا، سمجھ میں آ رہی؟ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو نبی کی بڑی بیٹی، نبی کے کل بچے کتنے؟ پورے بچے کتنے؟ 7، ٹوٹل 7، مرد بچے کتنے؟ بھائی بچے ہیں کتنے؟ 4 بھائی کو بچیاں، 3 مرد بچے۔ اب ان میں سے پہلی بچی کون؟ زینب، دوسری بچی رقیہ، تیسری بچی ام کلثوم، چوتھی بچی کون؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 4 بھائی کو بچیاں، اب 3 مرد بچے۔ اب یہ 4 بھائی کو بچے ہیں نہیں، یہ 4 بھائی کو بچیاں بھی کون؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بھائی کو بچیاں بھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، 4 بچے بھی۔ اور کیا؟ مرد بچے کتنے؟ 3 میں سے ایک بچہ ابراہیم چھوڑ کر، ابراہیم اور دوسری بیوی سے پیدا ہوئے، دوسری باندی سے پیدا ہوئے، ابراہیم چھوڑ کر بقیہ 2 بچے، 3 میں سے ایک ابراہیم چلا گیا تو کتنے رہتی؟ 2 رہتی، ایک قاسم، دوسرا عبداللہ۔ تو یہ 3 بچے، 3 بچوں میں سے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 میں سے ابراہیم کو چھوڑ کر 3 میں سے ایک چل گیا تو کتنے ہے؟ 2 ہے۔ کون کون ہے؟ قاسم، عبداللہ۔ اب یہ 2 بچے کس سے پیدا ہوئے؟ اماں خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ اب حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے پیدا ہوئے ٹوٹل بولو؟ پہلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل کل کتنے بچے؟ 7 بچے۔ بھائی کو بچے کتنے؟ 4۔ مرد بچے کتنے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اب ان سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 6 بچے پیدا ہوئے۔ مرد بچے کتنے پیدا ہوئے ان سے؟ مرد بچے 2۔ بھائی کو بچیاں؟ سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک بچے ابراہیم، وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم ایک بچے، ان کو چھوڑ کر بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 4 بھائی کو بچیاں، 2 مرد بچے، یہ ابراہیم کو چھوڑ کر، انہوں دوسری بیوی سے حضرت ماریہ قبطیہ سے، انہوں چھوڑ کر بقیہ 2 مرد بچے، عبداللہ اور قاسم، یہ 2 بچے، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 بچے بھائی کو بچیاں، اور یہ 2 مرد بچے 6۔ یہ کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کو پہلے سے 2 بچے تھے آلریڈی، ان کو پہلے شادی ہوئی تھی، ان کو 2-3 شوہروں کو چھوڑے ہوئے، ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لے سو، پہلے ان کو 2 بچے تھے، پھر بعد میں ہمارے نبی کے 6 بچے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8 بچے تھے نبی کو جب کو، سمجھ میں آ گئی؟ 8 بچے تھے نبی کو۔
پہلے شوہر کے 2 بچے تھے، اب نبی کے یہ شوہر، نبی ان کے شوہر تھے، ان کے 6 بچے ہو گئے، تو یہ سب بچے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچے ہیں تو کیسے محبت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے بچوں کو بھی ویسا پال کو دکھائے۔ بہرحال ہمیں یاد رکھنا، سو بات کتنی بولو، نبی کے بچے کتنے ہیں، ان کے نامہ کتنے ہیں، انہوں کس کے بچے ہیں، کتنے بچے کس کے ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنا، سمجھ میں آ رہی بات۔ ٹوٹل نبی کے بچے 7 بچے، مرد بچے کتنے 3 بچے، بھائی کو بچیاں کتنے 4 بھائی کو بچیاں، اور ان میں سے کون کون کس سے پیدا ہوئے، ایک بچہ ابراہیم کو چھوڑ کر بقیہ پورے بچے 4 بھائی کو بچیاں اور 2 مرد بچے بھی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، بقیہ ایک بچے ابراہیم انہوں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ اتنی باتیں یاد رکھ لو، سمجھ میں آ رہی بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے گھر والے، بھائی کو بچیاں، مرد بچے، ان کے ناموں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کا حصہ بنایا ہے، ان سے اللہ ہم کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے صحابہ سے اور نبی کے گھر والوں سے اللہ ہم کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنی بات یاد رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے نبی کے صحابہ سے، نبی کے گھر والوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں اللہ ہم کو جینا مرنا اللہ آسان فرمائے۔